بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں شاہی محل میں پرورش پاتے ہوئے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام اپنے والدین اور عزیز و اقارب سے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف کی تعریف سن کر ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا فرمائی اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو جوانی کی عمر میں پہنچتے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور قبطی قوم سے آپ علیہ السلام کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کر رہے تھے شاہی محل سے نکل کر شہر آئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی فرعون کی قوم کا آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی مظلوم تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس ظالم قبطی کو ایک گونسا مار دیا۔ آپ علیہ السلام کے ایک ہی مکے سے اس قبطی کی موت واقع ہو گئی۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، فرمان الہی ہے۔ اور جب موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اور مکمل توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ایک دن وہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایک ایسے وقت میں داخل ہوئے جب شہر کے لوگ آرام کرنے کی وجہ سے غفلت میں تھے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا۔ ایک تو ان کی اپنی قوم میں سے تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم میں سے۔ جو آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اس نے آپ علیہ السلام سے اس شخص کی خلاف مدد مانگی تو آپ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ ناظرین محترم، قبطی کے مرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہوئے اور سمجھ گئے یہ شیطانی کام ہو گیا ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ فرمان الہی ہے، اے میرے رب، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ تو شیطانی کام ہوا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے والا کھلم کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، آپ نے مجھ پر انعام و احسان کیا ہے، اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔